مرکز کی انجیل پہلا باب 29ویں آیت میں کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور وہ فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی سانس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس سے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازہ پر جمع ہو گیا، اور اس سے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروہوں کو نکالا، اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خدا زندہ خدا ہمارے درمیان ہے، اور اب وہ اپنے لوگوں سے کلام کرنے کو ہے، اور جو وہ کلام کرتا ہے تو اس کلام کی قدرت سے عجائب ظہور میں آتے ہیں، اور کلام کے وسیلہ سے تازگی اور برکت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے کہیں کہ خداوند مجھ سے بول، میں تیری آواز سنتا ہوں، سنتی ہوں۔ اور جب ہم دل لگا کر اس کا کلام سنتے ہیں تو وہ ہمیں بیماریوں سے شفا اور بندنوں سے رہائی بخشتا۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا، اس لیے کہ تو زندہ ہے اور قادر ہے، اور ناممکن کاموں کو اپنے جلال سے ممکن کرتا ہے۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا، میرے ذہن، خیال، سوچوں پر تیرے پاک روح کا کنٹرول ہو، تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے کلام میں مقدس میں مرکز کی انجیل پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی سانس تپ میں پڑی تھی، اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس سے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، یسوع مسیح فی الفور شفا دیتا ہے۔ آج کا مضمون ہے، یسوع مسیح فی الفور شفا دیتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پطرس کی سانس کی زندگی میں اس بیماری کو دیکھتے ہیں جس کے باعث وہ چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، بلکہ بیمار پڑی ہے، اور
اور یسوع مسیح نے اس کو فوری طور پر شفا دی۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح فی الفور شفا دیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ میرے مسئلے کو بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، اور کبھی کبھار آپ سوچتے ہیں کہ میرا مرض میرے بدن سے جا نہیں رہا، اور آپ مایوس اور پریشان ہوتے ہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ میرا مسئلہ کئی سالوں سے ہے اور اس مسئلے کے باعث میں نا امید ہوں۔ تو آج خدا کے کلام مقدس میں سے سن لیجئے کہ یسوع مسیح فی الفور شفا دیتا ہے، فی الفور مسئلہ حل کرتا ہے، فی الفور پریشانی دور کرتا ہے، فی الفور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں دے سکتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ پطرس کی سانس تب پہ بڑھی ہے اور یسوع نے اسے فی الفور شفا دی۔ عزیزو، ہمارا یسوع ناممکن کاموں کو ممکن کرتا ہے۔ مرکز پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، شمعون کی سانس تب پہ بڑھی تھی اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی، اسے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تب اس پر سے اتر گئی اور ان کی خدمت کرنے لگی۔ مسیح کو شفا دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ شاید شفا لینے والوں کو لینے میں دیر ہو، اور جب ہمارا ایمان اس قدر کامل ہے اور ہمارے عزیزوں کا ایمان اس قدر کامل ہے، تو ہمارے اس ایمان کی بیس پر ہمارے لیے فوری طور پر خدا کام کرتا۔ اب جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا میرے مسئلے کو آج ہی حل کرے گا، میرے مسئلے کو فی الفور حل کرے گا، میری بیماری کو فی الفور دور کرے گا، میری پریشانی کو ابھی اسی وقت وہ دور کرے گا، اور آپ مسیح کے پاس آتے ہیں، تو بائبل بیان کرتی ہے کہ فوری طور پر، یعنی فی الفور یسوع آپ کے مسئلے کو اور آپ کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ کلام خدا میں ہم نے پڑھا کہ پطرس کی سانس تب پہ پڑی تھی۔ اب دیکھیں، ذرا غور کریں میرے ساتھ 30ویں آیت، مرکز پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت۔ شمعون کی سانس تب پہ پڑی تھی، انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی، اور اس سے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، تب اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ اب غور کیجئے، اطلاع دینے میں فی الفور ہے، فوری طور پر، اسی لمحہ، اسی وقت۔ اب مسیح کو اسی وقت بتایا اور مسیح نے بھی اسی وقت شفا دے دی۔ کبھی کبھار ہم اپنے پرابلمز اور اپنی بیماریاں وہ اپنے بدن میں برداشت کیے رہتے ہیں، اپنے دکھوں کو سہتے رہتے ہیں، اپنی بدحالی کو برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن مسیح کے پاس نہیں آتے اور اس کے قدموں میں آ کر اس سے نہیں کہتے اے مسیح تو کر، بتاتے ہی نہیں۔ ابھی جب میں کالج میں تھا تو ایک فون آیا، اس سے کہا کہ 3 دن سے میں بہت ہی خراب حالت میں تھی۔ آج میں نے سوچا میں دعا کرا دی، اب دعا کرائی، اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ فون کیا تو اس سے کہا کہ
آپ یقین کریں گے کہ جیسے ہی آپ نے دعا کی میرا پورا بدن بالکل تندرست ہو گیا، اور یہ تکلیف کہنے لگی مجھے 3 دن سے۔ اب 3 دن، تیسرے دن اس نے اس مسئلے کو بیان کیا خدا کے سامنے اور خدا کے خادموں کے کہ وہ شفاعت کرے۔ اس سے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جا کر بتایا۔ لیکن یہاں بڑا خوبصورت پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کی سانس دب پہ پڑی ہے، فی الفور اس کی خبر دی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بیمار ہے۔ آج ہماری زندگی میں بیماری آتی، ہم کئی دن کے بعد، بیشتر لوگ پہلے ویٹ کیا، پھر دوائیاں لی، پھر ڈاکٹر بدلے، پھر اس کے بعد پریشانی اور بڑھی، پھر جا کر مسیح کو بتاتے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی پرابلم کریٹ ہو ہم فی الفور بتائیں، جیسے بے روزگاری ہو ہم فی الفور دعا کریں اور دعا کرائیں، جیسے ہی بیمار ہوں اسی وقت دعا کریں اور خدا کے سامنے معاملے کو رکھیں۔ عزیزوں، بیشتر لوگ بہت عرصہ، ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ بے روزگاری کے دکھ سے گزرا، اور چرچ آیا، دعا کرائی، اور دوسرے چوتھے دن اس کو جاب مل گیا۔ تو کہنے لگا میں 3 سال 4 سال سے بے روزگار رہا، لیکن میں نے خود بھی دعا نہیں کی اور کوششیں کرتا رہا اور لوگوں کو کہتا رہا، لیکن نہ مسیح کے قدموں میں آیا اور نہ دعا کی اور نہ دعا کرائی۔ ہم فی الفور اس مسئلے کے لیے مسیح کے پاس نہیں آتے۔ جب ہر طرف سے ناکام ہو جائے، جب ہر طرف سے نا امید ہو جائے، اور جب ہر طرف سے ہماری زندگی میں ناکامیاں ہو جائے اور عرصہ بھی گزر جائے، آخر کار ہم مسیح کے پاس اس مسئلے کو لاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کی سانس دب میں ہے، اور فی الفور اس بات کی خبر یسوع کو دی گئی، اور جب ہم فی الفور خبر دیتے ہیں تو مسیح بھی فی الفور کام کرتا۔ آئیے کلام مقدس میں دیکھیں متی کی انجیل 8واں باب، متی کی انجیل 8واں باب اس کی پہلی آیت۔ جب اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو رہی، اور دیکھیں کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اسے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ اب غور کریں، یہاں لفظ فوراً ہے۔ اب جب اسے کوڑ ہوا تو ایک لمبا پروسیس ہے، کوڑ ہوا اور اس کے بعد پھر کاہن کے پاس جاتے ہیں، کاہن کچھ دن 7 دن، پھر 7 دن اور اس طرح کاہن دیکھتا ہے، اس کے بعد ڈکلیئر کرتا ہے، اور ڈکلیئر کرنے کے بعد وہ دور چلا، اسے نکال دیا جاتا ہے معاشرے سے، اور پھر وہ باہر نکلا ہی رہتا ہے۔ اب غور کریں، ڈیلے ہوا ہے تو اس کوڑی سے ہوا ہے، اور پھر جب یہ مسیح کے پاس آیا اور جب اسے اپنا مسئلہ بیان کیا تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں 3 آیت، متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 3 آیت۔ اسے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا،
میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. وہ کیا لکھا ہے؟ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا. اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح کی حضوری سے شفا میں دیر نہیں ہے، اور مسیح کی طرف سے شفا میں دیر نہیں ہے، بلکہ اس کوڑی نے دیر سے سوچا اور دیر کے بعد آیا، لیکن مسیح شفا میں فوراً اس سے کام کیا. انسٹنٹ ہیلنگ ہے، فوری شفا ہے، فوری مسئلے کا حل ہے. اور ہم دیر کرتے ہیں جو بیان نہیں کرتے، ہم دیر کرتے ہیں جو خدا کے قدموں میں نہیں آتے، ہم دیر کرتے ہیں کہ اپنے مسائل کو دعا کے ذریعے سے خدا تک پہنچائیں. ہماری طرف سے دیر ہے، اب مسیح کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے، بلکہ بیان کیا گیا ہے کہ فوراً وہ شفا یاب ہو گیا. خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا، اس سے ہاتھ بڑھا کر، کب؟ جب ہم دوسری آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اسے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. وہ فوراً، اب غور کریں، جب فوراً تو زور اس بات پر ہے کہ مسیح کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے. مسئلے کے حل کے لیے اور پرابلم کے سلیوشن کے لیے مسیح کی حضوری سے یا مسیح کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے، کوئی التوا نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے، بلکہ اس کی حضوری سے فوری طور پر یا دوسرے الفاظ میں فی الفور شفا. عزیزوں، ہمارا خدا کتنا عظیم ہے جو فی الفور ہمارے لیے اپنی شفا کو نازل فرماتا ہے. اور اسی طرح متی 8واں باب اور اس کی جب ہم 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جب کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صبح دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہ تکلیف میں ہے، اور اگر ہم 7ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، اسے سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا. اب شفا دینے والا کتنی جلدی کرتا ہے. اسے کہا اگر یہ پرابلم ہے کہ وہ آ نہیں سکتا، میں آ کر شفا دے دوں گا. اس کے معنی ہے مسیح دیر نہیں کرتا کہ نہیں جی جیسے تیسے بھی اس کو لاؤ. وہ کہتا ہے میں وہاں جا کر، میں اس گھر میں آ کر اسے شفا دوں گا، تاکہ دیر نہ ہو کہ انہیں آنے میں تاخیر ہو، بلکہ کوئکلی میں ابھی اور ان کے ساتھ جا کر اس مسئلے کو حل کرتا ہوں. عزیزوں، بائبل یہ بیان کرتی ہے اب مسیح ریڈی ہے کہ اس مسئلے کا فوری حل ہو. اور غور کریں ذرا اس بات پر، مسیح کی طرف سے دیر نہیں ہے. اور جب ہم یہ جان لیں، اب اس کے بعد یہ شخص جان گیا کہ فوری طور پر مسیح ابھی کام کر سکتا ہے. یہ بھی نہیں کہ یہ جائے اور پھر ہو، بلکہ اس جانے میں آنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، بلکہ وہ سمجھ گیا مسیح کے اس قدرت کو کہ یہ تو ابھی کر سکتا ہے. یہ چند لمحات کی بات نہیں ہے، بلکہ ابھی فوری طور پر مسیح کر سکتا ہے. تو اس سے کہا کہ جانے کے حوالے سے کہ میں تو اس لائق ہی نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، اور میں جانتا ہوں کہ تیرے کلام میں قدرت ہے اور فوری شفا ہو سکتی ہے. فی الفور مسئلہ تیرے کلام کی قدرت سے
حل ہو سکتا ہے، اور چند منٹس کی تاخیر بھی نہیں، بلکہ ابھی تو کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ اس کے معنی ہے اب وہ سمجھ گیا کہ فوراً ہو سکتا ہے، ڈیلے والی کیوں میں کام کروں کہ میں دیر کروں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مسائل کو بیان کرنے میں دیر لگاتے ہیں، اور پھر مسئلہ حل ہو جائے تو شکر گزاری کرنے میں دیر کرتے ہیں، لیکن ہمارا خدا شفا دینے میں دیر نہیں کرتا۔ اب جب اس سے سمجھ لیا کہ صوبہ دار جان گیا ہے کہ میں فوری شفا دے سکتا ہوں، اور اس سے کہا کہ جا تیرے ایمان کے عین مطابق ہو۔ اور جب ہم صوبہ دار کے حوالے سے پڑھتے ہیں متی 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت، اور یسوع نے صوبہ دار سے کہا جا جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اسی گھڑی خادم نے اسی گھڑی کو ہم کہیں گے فوراً، اسی گھڑی کو ہم کہیں گے فی الفور، اسی لمحہ۔ اب جب آپ سمجھ لیں کہ مسیح فی الفور کر سکتا ہے، آپ کے لیے وہ فی الفور کرے گا۔ اور اگر آپ سمجھ نہیں پائے تو پھر آپ کے نہ سمجھنے سے آپ کا مسئلہ لمبا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے کہ مسیح فی الفور کر سکتا ہے، وہ فی الفور کرے گا، اور اگر آپ نہیں سمجھے تو پھر تاخیر کا سبب آپ ہیں، دیر کا سبب آپ ہیں۔ اب صوبہ دار جان گیا کہ میں اتنی دیر بھی کیوں کروں، اس میں تو قدرت ہے اور اس میں تو قوت ہے، اور یہ اپنے جلال سے، آپ کی قدرت عظمیٰ سے یہ میرے خادم کے لیے فوری طور پر کام کر سکتا ہے۔ اسے گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے ڈے کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ رہائی کے لیے 8 دن بعد ہوگی یا 15 دن بعد ہوگی، یا جب ہم عبادت رکھیں گے تو اس وقت رہائی ہوگی، یا عبادت کے بعد ہوگی، یا اگلے جمعے تک ہوگی۔ اس میں آپ تاخیر کا سبب ہے۔ لیکن اگر آپ سوچتے کہ ابھی ہوگا اور میرا خدا ابھی کرے گا، تو آپ کے لیے ابھی ہو جائے گا، آپ کے لیے فوراً ہو جائے گا، آپ کے لیے تاخیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ اس کے فوری کام کرنے کی قوت کو جان گئے ہیں۔ ایک شخص ایک بہت امیر شخص کے پاس آئے، اس سے کہا ایک کام ہے۔ اس سے کہا جی بولے۔ اس کا کام یہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ابھی نہ بھی ہو، لیکن چلو جب بھی بس ایک 5,000 روپے کی ضرورت ہے، آج کل پرسوں جب بھی آپ، اور اس کے پاس بہت پیسے تھے، لیکن مانگنے والا یہ سمجھا کہ فوری طور پر تو نہیں دے گا، چلو آج کل جب بھی ہے۔ اب اس نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس سے ملا، کہنے لگا کہ ایک مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا فوری اس مسئلے کا حل چاہیے، اور وہ صرف آپ کر سکتے ہیں، اور 20,000 کی ضرورت ہے لیکن ابھی، اور آپ کے علاوہ یہ میرا ایمان تھا کہ بس آپ ہی کر سکیں گے، اس لیے ایمان کے ساتھ آپ کے پاس آئے۔ اس نے کہا اچھا 20؟ اس نے کہا یہ لوگ 20، 5 والے کو کئی دن بعد ہے اور 20 والے کو ادھر ہی اسی وقت۔ ہم جب بہت کچھ بھی بڑے ایمان کے ساتھ فوری طور پر چاہتے ہیں کہ ہو جائے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ فوری طور پر کر سکتا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس میں فوری طور پر کرنے کی قوت اور قدرت ہے اور اس کی استطاعت ہے، اور اس لیے ہم ایمان کے ساتھ آئے ہیں۔ اب اس بندے کو پتا ہے 20 تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس تو ہزاروں، یعنی لاکھوں روپیہ جیب میں ہوتا ہے، اور 20 تو کچھ بھی نہیں۔
اور اسی طرح جب ہم یسوع کی اس لامحدود قدرت کو جان لیتے ہیں اور پھر اس کی اس قوت کو جان لیتے ہیں کہ اس کے ارینج کرنے کی بات نہیں ہے کہ وہ مینج کرے گا یا ارینج کرے گا یا کچھ ایسا انتظام کرے گا یا امیلگمیٹ کرے گا، بلکہ سب کچھ اس کے پاس ہے اور وہ سب کچھ میرے لیے فی الفور کر سکتا ہے۔ اور آپ ایمان محکم کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور پر اعتماد ہو کر اس کے حضور آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فی الفور کر دیتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے متی 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا، یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ Then and there عزیزو، ہمارا خدا فوری طور پر ہمارے لیے کام کرتا ہے اور فوری طور پر ہماری زندگی میں کام اس کی حضوری سے ہوتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں متی کی انجیل 9واں باب، متی کی انجیل 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اسے مفلوج سے کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ کہہ رہے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، تم تو بس سمجھ ہی نہیں پائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ مسیح آج بھی آپ سے کہتا ہے کہ تو سمجھ نہیں پاتی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تیرا ادراک نہیں ہے، تو جانتی نہیں ہے اور تو جانتا نہیں ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اور اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی کم فہمی کی وجہ سے، آپ کی کم اعتقادی کی وجہ سے تو نہیں جان سکتی، تو نہیں جان سکتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہمارا خدا ہمارے لیے ہماری سوچوں سے بڑھ کر سکتا ہے۔ ہمارا خدا بغیر کسی تاخیر کے فوراً اور فوری طور پر اور فی الفور ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس کی قدرت کاملہ کو جانیں، اور جب آپ جان لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ عجائب کو ضبط میں لاتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے 6 آیت دیکھیے، متی 9واں باب اس کی 6 آیت، لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اسے مفلوج سے کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اور 7ویں آیت میں لکھا، اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اب فی الفور اس مفلوج کو شفا ہو گئی۔ اب اس مفلوج کو جب کہا گیا کہ اٹھ، تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ فوری شفا ہو گئی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اور نہ کہیں کہ بھئی اٹھ، تو کہیں کہ میں تو مفلوج ہوں، میں کیسے اٹھ سکتا ہوں، میرا تو بازو ہی کام نہیں کرتا، ہاتھ ہی کام نہیں کرتا، یہ کیسے مفلوج ہے؟ میں نے کہا ہاتھ اوپر کرو، کہہ رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہوگا۔ ایک اور آئے، اس کی ٹانگ بالکل نکارا کہ اس کو اٹھا کر لائے۔ میں نے دعا کی، میں نے کہا کھڑے ہو جائے، اسے کوشش کی، کھڑا ہو گیا اور چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ عزیزو، جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میرا خدا میرے لیے فوری طور پر کر سکتا، ایک شخص میں نے دعا کی، میں نے کہا سناؤ کیسے ہوئی ہے؟ کہہ رہے کہ ٹھیک آپ نے دعا کر دیا، آہستہ آہستہ آرام آئے گی۔ اور ایک ایسے اسے بری روح نے جکڑا ہوا تھا، اور ایسے جکڑا تھا کہ بس ناقابل برداشت۔ میں نے اس کے لیے دعا کی، میں نے کہا سناؤ، کہہ رہے میں تو آزاد، بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگی سر سے وزن ختم، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، بالکل میرے ہاتھ اور سب ٹھیک۔ اب اس کا ایمان ہے کہ فوری طور پر خدا کے پاک روح نے
میرے لیے کام کر دیا، میں آزاد ہوں۔ اب دشمن اٹیک بھی کیا، پھر اس نے کہا میں تو بالکل آزاد۔ اب ذہن میں آیا غنودگی سے، اس نے کہا کہاں غنودگی، میں تو ٹھیک ہوں، میرے خدا نے مجھے فوراً ٹھیک کر دیا۔ تو ہماری اس سوچ سے اور ہمارے اس ایمان سے ہمارے لیے بہت بڑا کام ہوتا، اور وہ کام ہماری سوچوں اور ہمارے خیالوں کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر خدا عمل نہیں کرتا ہے۔ عزیزوں، مجھے سکن کینسر ہوا، ڈاکٹر کا خیال تھا میں 6 مہینے زندہ نہیں رہوں گا، اور جب میں نے محسوس کیا کہ خدا کے پاکوں نے کام کر دیا، پھر بھی بہت سے کہنے لگے نہیں کچھ آہستہ آہستہ، کچھ کئی کو اتنے سا، میں نے کہا خدا نے فی الفور مجھے شفا دے دی۔ اور اب ایک عرصہ ہو گیا، 1995 2 اگست 1995 کو خدا نے شفا دی۔ اب 1905 24واں سال۔ عزیزو، جب ہم فی الفور اس کی قدرت کو جان لیتے ہیں تو خدا بھی فی الفور ہمارے لیے کام کرتا ہے، اور پھر ہم فی الفور اس کے اس کام کو اور اس کے اس معجزے کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں کہ ہاں میرے لیے یہ کام ہو گیا۔ اب اسے کہا اٹھ، تو اسے ایکسپٹ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا فوراً، ورنہ وہ کہتا کہ ہاں ٹھیک تو ہو گیا ہوں، چلو کل کوشش کروں گا، یا گھنٹے کے بعد کہ ابھی تو بس ٹھیک ہوا ہوں، تھوڑے سے میرے نا ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جائیں پھر اٹھوں گا۔ بلکہ آئیے میرے ساتھ کلام خدا میں دیکھیے، متی 9 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اور مسیح نے متی 9 باب اس کی 6 آیت کا آخری حصہ اسے مفلوج سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اسے کہا فوراً شفا ہے تیرے لیے، فی الفور شفا ہے تیرے لیے، اٹھ اور چارپائی اٹھا اور چلا جا۔ اور اسے ایکسپٹ کیا، اسے قبول کیا، اسے مان لیا اور اس پر عمل کیا۔ عزیزو، فوری شفا اس کی زندگی میں آئی۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 9 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے متی 9 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اور دیکھو ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے پیچھے سے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی اگر صرف اس کی پوشاک چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ عزیزو، اب یہ سوچ رہی کہ میری شفا فی الفور ہو جانی ہے، حالانکہ اگر پس منظر دیکھے اور اس کے مرض کی ہسٹری جانے تو 12 برس سے وہ بیمار ہے، 12 برس سے پوشیدہ مرض میں مبتلا ہے، اور 12 برس سے خون جاری ہے، لیکن شفا کے لیے اب اس سے سوچا کہ گو کہ بیماری 12 سال سے ہے، لیکن شفا کے لیے 12 سال نہیں لگے گے، بلکہ شفا کے لیے اگر غور کرے تو وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں اس کی پوشاک چھوؤں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ اسے یہ نہیں کہ چھوؤں گی پھر گھر جاؤں گی، اگلے دن ٹھیک ہو جاؤں گی، اور یا اگلے ہفتے تک ٹھیک ہو جاؤں گی، یا 12 دن کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی، کیونکہ یہ مرض 12 سال سے ہے اور میں یسوع کوئی پوشاک کو چھونے کے بعد
12 گھنٹے یا 12 دن یا 12 منٹس، بلکہ کوئی تعین نہیں، بلکہ فی الفور کا سوچتی ہے۔ آپ اس کی تھاٹ دیکھیں، آپ اس کا انداز فکر دیکھیں کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ جیسے ہی میں مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوں گی اور میں کیا ہو جاؤں گی، اس کے معنی فی الفور میں اچھی ہو جاؤں گی۔ میں کنارہ چھوں گی اور چھوتے ہی میری شفا، میں نے کنارہ چھونا ہے، میں نے تندرست ہو جانا ہے، میں نے مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھونا ہے، میرا خون بہنا بند ہو جائے گا، میں نے اس کے قدموں میں آنا ہے اور میرا یہ مسئلہ حل ہوگا اور فی الفور ہوگا۔ آج المیہ یہ ہے کہ لوگ ایسا سوچتے نہیں اور کہتے ہیں چلو آج سے، کل سے، اور سے، بس خدا کبھی تو کرے گا، یعنی کہ فی الفور اس نے کر دیا۔ آپ کے ایمان سے آپ کے لیے فی الفور شفا، آپ کے ایمان سے فی الفور آپ کے لیے ابلیس سے رہائی ہے، آپ کے ایمان سے فی الفور آپ کے لیے روزگار ہے، اور فی الفور آپ کے سکن کی ڈیزیزز کا خاتمہ ہے، اور فی الفور آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ اور اس میں اگر سوچے نہ، پریشان نہ ہو کہ یہ مسئلہ طویل مدت سے ہے اور مدت مدید سے یہ مسئلہ ہے اور سالہ سال اس پرابلم میں گزر گئے ہیں، شفا کے لیے دیر نہیں ہے۔ اور یہ عورت 12 سال کے بعد، یعنی 12 سال دکھ کے بعد آئی ہے، تو ڈیلے تو اس نے کیا ہے جو 12 سال کے بعد آئی، لیکن مسیح کی طرف سے اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ کوئی مسیح نے پیونیٹیو ایکشن نہیں لیا کہ ٹھیک ہے تو 12 سال کے بعد آئی ہے، تو نے کر لیا ہے، ان پر بھروسہ، ڈاکٹروں پر دوائیاں لے لی ہے نا، طبیبوں کے پاس گئی ہے نا، پیسہ تو نے ویسٹ کیا نا، چل اب میں بھی اتنی جلدی نہیں دوں گا۔ ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں ہمارا خدا کرتا۔ آپ اگر دیر سے اس کے قدموں میں آتے ہیں، وہ پھر بھی آپ سے محبت کرتا۔ دکھوں میں زندگی گزار کر، پریشانیوں میں مبتلا ہو کر آپ پریشان حال اور بدحال سالوں سال رہتے ہیں، اور پھر جب مسیح کے قدموں میں آتے ہیں تو وہ آپ کو فی الفور شفا دیتا۔ وہ نہیں دیر کرتا، وہ نہیں آپ کے لیے سوچتا کہ یہ 12، اس عورت کے لیے اس نے نہیں ایسا کہا کہ یہ 12 برس کے بعد آئی ہے، اب شفا اس کو 12 دن بعد ہی دوں گا، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے کلام خدا میں متی نامہ باب اور اس کی 21ویں آیت، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں۔ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا بیٹی خاطر جمنا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ بس وہ عورت، کیا لکھا ہے؟ بس وہ عورت اسی گھڑی، اب اسی گھڑی سے مراد کیا ہوا؟ فی الفور، فی الفور اچھی ہو۔ آپ کے پرابلمز سالوں کے ہیں، شفا فوری۔ اگلی سی قوتیں 12 سال سے یا اس سے بھی پہلے سے، لیکن رہائی فی الفور۔ آئیے میرے ساتھ کلام خدا میں دیکھیے متی کی انجیل 9 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے۔ یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خدا۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا
تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئے فی الفور۔ اب فی الفور شفا کے لیے آپ کا ایمان بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ مسیح نے ان سے پوچھا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں اندھے پن کو دور کر سکتا ہوں؟ حالانکہ وہ مسیح کے پیچھے آئے ہیں، اور آج بہت سے لوگ مسیح کے پیچھے تو جاتے ہیں لیکن ان کا یہ اعتقاد نہیں کہ مسیح کر سکتا ہے، ان کا یہ اعتقاد نہیں کہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ لیکن مسیح یہ چاہتا ہے کہ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ یہ اعتقاد رکھیں کہ مسیح فوری طور پر میرے لیے کر سکتا ہے، فی الفور کر سکتا ہے۔ اور ان کا اعتقاد تھا کہ مسیح فی الفور کر سکتا ہے، اور مسیح نے فی الفور اندھوں کی آنکھوں کو کھول دیا۔ کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل نامہ باب عرض کی 32ویں آیت، جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گونگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے۔ جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اب بدرو فی الفور نکلی، کوئی دیر نہیں ہوئی، اور مسیح بدرو کو فی الفور نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس کے لیے دعا کی، وہ آزاد ہو گئی، اس کے بعد پھر دوسرے تیسرے دن پھر ہو گئی، پھر میں نے دعا کی، میں نے ڈانٹا تو اسے کہا کہ میں تو جاتی ہوں، یہی نہیں مجھے جانے دیتی۔ میں چلی بھی گئی، اسے کہا نہیں ابھی میں اتنی صحیح نہیں ہوئی، شاید بری روح کا مجھ پر اثر ہے، اسے سوچا میں پھر آ گئی۔ لیکن جب آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ میں فوری طور پر آزاد ہوں، اور پھر یہ اعتقاد ہے کہ اب میں آزاد رہوں گا، تو پھر آپ آزاد رہیں۔ آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ آپ بیماری سے شفا پا چکے ہیں، اور پھر آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ میں اب شفا یاب رہوں گا، اور میں آپ شفا یاب رہیں۔ مجھے سکن کینسر ہوا، جب سکن کینسر ہوا میں نے ایمان رکھا، فی الفور خدا نے مجھے شفا دی۔ پھر بہت سے لوگوں نے بھی مجھے کہا، بڑے لوگوں نے ایسے کوئی بھی کچھ، ایک نے کہا میری انٹی تھی 10 سال بعد دوبارہ ہو گیا، کسی نے کہا کچھ، کبھی کوئی کچھ۔ لیکن میں نے یہ ایمان رکھا کہ ہمارا خدا جو کام کر چکا ہے اس سے بھی زیادہ بڑے کرتا ہے۔ پھر 15واں سال تھا میری شفا کا، ایک اور خادم آئے، انہوں نے کہا کہ بشر صاحب بائبل میں نے صرف 15 سال ہے، اس کے کہ 15 سال عمر بڑی۔ تو میں نے کہا کیا ہمارا خدا اتنا محدود ہے کہ جو کر چکا ہے بس اس سے آگے نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا میرا یہ ایمان ہے کہ جو وہ کر چکا ہے نا اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے، اور اب مجھے 24واں سال ہے۔ کبھی کبھار بیماری کے خاتمے کے بعد آپ بیماری کو پھر طاری کر لیتے ہیں، بدرو کے نکل جانے کے بعد اس بری روح کے بارے میں پھر سوچتے ہیں کہ پہلے ایسا ہی تھا، ہلکی سی کوئی اب کہیں کہ جب بری روح تھی تو میرا سر باری ہو جاتا تھا، ایسے ہی ہو رہا ہے، جب بری روح تھی نا تو جبڑے میں تکلیف ہوتی تھا، پھر ہو رہی ہے، اور کوئی ہو ہی نہیں رہی۔ لیکن آپ کے وہم کی وجہ سے اور آپ کی بے اعتقادی کی وجہ سے آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر مجھے بہت سے نے کہا، انہوں نے کہا بھئی آپ ایک ٹیسٹ اور کرا لیں، کنفرم تو کر لیں۔ میں نے کہا ٹیسٹ اب کیا، اب کنفرم میرے خدا نے کر دیا اور میرا ایمان ہے۔ وہ پھر بھی ڈرے تھے کہ پتہ نہیں ابھی 6 مہینے سال۔ پھر اس کے بعد جب خدمت میں اتنے بدرو گرفتہ کیسز آتے، اتنی زیادہ عبادات ہوتی، پھر میں کہنے لگا بیماری سے تو یہ بچ گئے ہیں نا، لیکن جتنی عبادتیں اور جتنے وہ لوگ آ رہے ہیں یا جتنے ڈیلنگ ان کی لوگوں کے ساتھ بدرو گرفتہ بیمار اور اتنے،
کہنے کہ یہ پھر بھی کوئی، اب پہلے تو 6 یا 3 مہینے بھی نہیں رہیں گے اس حساب سے، اس کی وجہ کہ دن کو بھی رات کو بھی کالز. لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا کے فضل سے 1995 سے آج تک خدا نے کامل تندرست رکھا. ہم لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں، ہم شیطان کی باتوں پر نہ جائیں، ہم ایمان سے چلیں. اور پالس سے بیان کرتا ہے ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان پر چلیں. اور جب آپ ایمان پر چلیں گے تو ایمان لانے والوں کے لیے خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور فی الفور کام کرنے کے بعد پھر اس کو وہ قائم رکھتا ہے. اس لیے ایمان ہے اور اس ایمان سے فوری طور پر. اب یہاں دیکھیں 33ویں آیت، متی نامہ باب اس کی 33ویں آیت. اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گنگا بولنے لگا، بدرو نکل گئی اور وہ ٹھیک ہو گئی. اب ہمارا خدا سوچ لیں کتنا عظیم ہے کہ فوری طور پر بیماری کو بھی دور کرتا ہے اور فوری طور پر بدرو کو بھی نکالتا ہے. متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے میں پڑھوں گا. متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت. اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. اب یہ شخص ہے جس کا ہاتھ کیا ہے؟ سوکھا ہوا. میرے ساتھ دیکھیے 13ویں آیت. تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا. اسے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانے درست ہو گیا. اب کیا ہے؟ فوری شفا، انسٹنٹ ہیلنگ بائی جیسس کرائسٹ. اب اس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے اور مسیح نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا. ہاتھ سوکھا ہے اور سوکھے ہاتھ میں موومنٹ ہی نہیں ہے. عام طور پر سوکھا ہے تو اس میں حرکت بھی نہیں ہے، موو بھی نہیں کر سکتا. اور کلام خدا میں لکھا ہے مسیح نے اسے کہا کہ اپنے ہاتھ کو بڑھا. اسے ہاتھ کو بڑھایا اور اسے جانا کہ مسیح تو مجھے جو اگر کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھا کلام کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، مجھے حکم دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھا، تو اس سے فوراً مجھے شفا دے دی ہے. میرا ہاتھ اب ٹھیک ہے، اب یہ بڑھ سکتا ہے. اسے آگے بڑھائے. اس سے یہ ایمان رکھا کہ مسیح فی الفور شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. اسے یہ نہیں سوچا کہ میرا ہاتھ ابھی سوکھا ہے، میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا اور یہ ٹھیک ہوا بھی تو ویکنس رہے گی، کچھ دنوں کے بعد آگے ہوگا. بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے مسیح نے کہا اپنے ہاتھ کو بڑھا اور اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا. اس کا ایمان یہ ہے مسیح نے جب کہا ہے تو ٹھیک کر دیا ہے. اب جب ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ ہاتھ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ ہاتھ نارمل ہے. اس ہاتھ کو فی الفور شفا مل چکی ہے. میرے یسوع نے اس ہاتھ کو ٹھیک کر دیا ہے. اور اس ایمان کے ساتھ اسے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو فی الفور شفا. اب اگر وہ فی الفور شفا پر بھروسہ نہ کرتا، وہ کہتا کہ یہ ہاتھ تو سوکھا ہے. مسیح کہتا ہاتھ بڑھا، کہتا مسیح یہ نہیں بڑھ سکتا، یہ تو سوکھا ہے. مسیح جانتا ہے سوکھا ہے لیکن اس کے کلام سے یہ نارمل ہو جائے. آپ کی زندگی سوکھی ہے لیکن وہ اس کو تازگی بخش سکتا ہے، تر و تازہ کر سکتا ہے، اس میں رانائی اور شگفتگی لا سکتا ہے، اس میں خوشیاں اور برکتیں لا سکتا ہے. بس فالو کرنا ہے کہ ہاں وہ فی الفور ایسا کر سکتا ہے. اور جب ہم ایسا سوچتے ہیں
تو خدا ایسا کرنے پر قادر ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ حقیقت نہیں سمجھ پاتے اور وہ زندہ خدا کی اس قدرت کو سمجھ نہیں پاتے. عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل 15واں باب پڑھتے ہیں، متی کی انجیل 15واں باب، اور اس کی متی کی انجیل 15واں باب اور اس کی 31ویں آیت. چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، لوگوں نے فی الفور شفا کو دیکھا. متی 15واں باب 31ویں آیت. چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، گونگے تھے اور بول رہے ہیں، تو اس کے معنی ہے فوراً شفا ہو گئی. ٹنڈے ہیں فوراً تندرست ہو گئے، لنگڑے ہیں تو چلنا شروع ہو گئے، اندھے ہیں تو دیکھنے لگے. اس کے معنی ہے فی الفور شفا. مسیح آپ کے بدن سے فی الفور طرح طرح کی بیماریاں جو آپ کے بدن کے سسٹمز پر ہیں، ان طرح طرح کی بیماریوں کو فی الفور دور کر سکتا ہے. یا بری روحیں آپ کی زندگی میں ہیں، وہ انہیں فی الفور دور کر سکتا ہے. جادو آپ پر کیا ہے، وہ فی الفور جادوگروں کے علم اور اس کے اثر کو ظاہر کر سکتا اور کر سکتا اور کرے گا آج بھی آپ کی زندگی. جب آپ ایمان کے ساتھ آتے ہیں تو وہ آپ کے ایمان کے عین مطابق آپ کے لیے قدرت کے ساتھ کام کر سکتا ہے. عزیزو، دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 4واں باب، لوکا کی انجیل 4واں باب اور اس کی 40ویں آیت. لوکا کی انجیل 4واں باب 40ویں آیت. اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے. ان سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا. اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے، بہتوں میں سے نکل گئے. اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے. جب بدر افتاح مسیح کے پاس لائے جاتے ہیں، بدروں کو پتا ہے کہ یہ مسیح ہے اور اب ہم اس بدن میں رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ مسیح کا حکم ہے کہ نکلو. اب وہ بری روحیں رہ نہیں سکتی، فی الفور نکل جاتی ہیں، فی الفور آزادی ہو جاتی ہے، فی الفور بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، فی الفور ابلیس کا قبضہ، اژدہا کا اثر، سانپ اور بچھو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے. اس لیے مسیح میں قدرت ہے کہ فی الفور آپ کو آزاد کرے، فی الفور آپ کو رہائی دے. اسی طرح لوکا کی انجیل 6واں باب اور اس کی 17ویں آیت. لکھا ہے، اور ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا اور اس کی شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی جو سارے یہودیہ اور یروشلم
اور سور اور سیدا کے بین کنارے سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی، اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی۔ مسیح کی قوت نکلتی ہے اور سب کو فوری شفا، سب کو فی الفور شفا۔ مسیح کی قوت آج بھی نکلتی ہے، اسی کی اس کی حضوری یہاں پر ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ آزادی بخشتا ہے، ہر جگہ رہائی دیتا ہے، اور یہ کام کسی تاخیر سے نہیں بلکہ فی الفور وہ کرتا ہے۔ آئیے آج اس کے قدموں میں آتے ہیں، اور وہ ہر ایک مسئلے کو فی الفور حل کرے گا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ فی الفور ان کے پرابلم اور ان کے مسائل حل ہو، عزیزو فی الفور ہمارا خدا بری روح کو جھٹکے میں مبتلا کرنے والی، فٹس میں مبتلا کرنے والی ناپاک روحوں کو فی الفور حکم دیتا ہے، اور یسوع کے نام سے یہ بچی جسے فٹس پڑ رہے ہیں، میں یسوع کا خادم ہوتے ہوئے ان ناپاک روحوں کو یسوع کے نام سے ڈالتا اور یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں اس بدن سے جاتی رہے۔ ہاللویا۔ اور جو چاہتے ہیں آج فی الفور آپ کی زندگی میں کام ہو، وہ کھڑے ہو جائے۔ ابھی دیکھیں ہم نے کیا، بچی کو فوراً ابلیس کی قوت ٹھہر نہیں سکتی، اسے فی الفور جانا ہے، اسے فی الفور ہم ایمان اور اعتقاد کے ساتھ کہ اس میں اب رہ نہیں سکتے، اسے بدن سے جانا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کر لیجیے، اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں۔ وہ آج فی الفور آپ کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے، شفا کو جاری کرنا چاہتا ہے، بندنوں سے رہائی دینا چاہتا ہے، بری روحوں کو آپ کی زندگی سے ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اور فٹس میں مبتلا کرنے والی ساری قوتوں کو اپنے جلال سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا ہے، اور آج فی الفور وہ یہ کام کرے گا۔ ہاللویا۔ ہمارا خدا کل آج بلکہ ابد تک یکساں۔ اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، آپ کا جو بھی پرابلم ہے آج اس کے حضور پیش کریں۔ اپنے جی میں وہ کہتی تھی، اپنے جی میں اس کی پوشاک چھولوں گی، میں اچھی ہو جاؤں گی۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے آج فی الفور شفا کے لیے آپ اسے پکارے بلند آواز سے، اور زیادہ اور بلند آواز سے۔ اپنے لبوں کو کھولیں، اپنے لبوں کو کھولیں، اور خدا کا پاک روح چمبش کر رہا ہے۔ فی الفور رہائی، فی الفور شفا، نشے سے رہائی، بدروحوں سے رہائی، بیماریوں سے رہائی، غربت سے رہائی، بے روزگاری سے رہائی، اور خدا زندہ خدا قدرت کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آج فی الفور آپ کی زندگی میں کام ہو، فی الفور وہ آپ کے لیے عظیم کام کرنا چاہتا ہے، اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ آج اس کی حضوری میں آپ کے لیے رہائی ہے، خلاصی ہے، اور دیر نہیں کرتا۔ آپ بولنے میں دیر نہ کریں، مانگنے میں دیر نہ کریں، کہنے میں دیر نہ کریں،
اپنے جی میں کہنے میں دیر نہ کرے، بالفور 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 وہ آپ کے لیے اپنی شفا کو نازل کرنے کو ہے۔ آج آپ کے لیے رہائی ہے، آج آپ کے لیے خلاصی ہے۔ اگر خدا اسے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا بالفور شفا دے سکتا ہے، اندھوں کو بالفور بینائی دے سکتا ہے، اور پطرس کی سانس کو بالفور بیماری سے شفا دے سکتا ہے، تو آج وہ آپ کے لیے بھی وہی قدرت اور وہی اپنے جلال سے آپ کے لیے بھی کام کر سکتا ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، کہیں اپنے جی میں کہیں۔ آج جب آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئے ہیں تو آج اس کی قدرت سے آپ کے لیے رہائی ہے، آپ کے لیے خلاصی ہے، آپ کے لیے برکت ہے۔ اور ابھی میرا ایمان ہے اس بچی کو جسے فٹس پڑھ رہے تھے، بالفور خدا شفا دے کر اپنے جلال کے لیے اس کو اور اس کے گھرانے کو استعمال کرنے کو ہے۔ اور اسی طرح یہاں بہت سے ہیں جنہیں ہرنیہ کا مرض ہے، خدا بالفور شفا دے گا۔ ایسے بھی ہیں جن کے کان شیطان نے بند کیے ہیں، آج بالفور ان کے کان کھل جائیں گے۔ ایسے بھی ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں تیز ہیں، آج خدا دل کی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کو ہے۔ آج اس کی قدرت سے آپ کے لیے بڑا کام ہونے کو ہے۔ آج وہ آپ کے لیے ایک بڑا کام کرنے کو ہے، اور وہ ہے آپ کی آزادی، وہ ہے آپ کی رہائی، وہ ہے آپ کی خلاصی، وہ ہے آپ کے بندھنوں پر توڑنا۔ اور خدا آج اپنی بڑی قدرت سے آپ کے لیے یہ کام کرنے کو ہے، اور آج میرا ایمان ہے کہ آپ کے لیے اس کا فضل جاری ہے۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ خدا کا پاک روح جنبش کر رہا ہے، روح القدس کی آگ لگی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیجیے۔ ہاللویا۔ آج فوری آپ کے لیے رہائی ہے۔ بری روح اگر سالوں سے آپ کو آپ نے گھیرے میں لیے ہوئے تھی، آپ نے قبضے میں لیے ہوئے تھی، آج بالفور آپ کے لیے رہائی ہے۔ اولاد نافرمان ہے، آج بالفور خدا نے فرما بردار بنائے گا۔ اگر آپ کے بدن میں ایسی بیماری ہے جس کا ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے، لیکن آج بالفور آپ کے لیے اس کا علاج ہے۔ اگر بے اولاد ہے، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، دوائیاں کچھ نہیں کر سکی، لیکن آج خدا آپ کے بدنوں کو اولاد پیدا کرنے کی قوت دینے کو ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو تیری قدرت کے لیے جسے آج میں نے جانا ہے کہ تو بالفور مسئلے کو حل کرتا، بالفور شفا دیتا، بالفور اپنی سی قوتوں سے رہائی بخشتا ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو تیری قدرت کے لیے جسے آج میں نے جان لیا۔ تیرا شکر ہو کہ تم میرے لیے آج بالفور اپنی قدرت کو جاری کرنے کے لیے، میرے مسئلے کے حل کے لیے، میری بیماری سے مجھے شفا کے لیے تو یہاں موجود ہے۔ اور میرا ایمان ہے میں بالفور شفا پاؤں گا، رہائی پاؤں گا، مسئلے کا حل ہوگا۔
تیرا شکر. آسمان اور زمین کے خالق و مالک کے قدوس صدق خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں. آئی خدا تو آنسوں کو پہنچتا ہے. آئی خداوند اس وقت ان تمام ابلیس کے کاموں کو جو بدروں کے خلاف تھے، آج تیری قدرت سے وہ سب ابلیس کے کام ابھی اسی وقت مٹ جائیں. اور خداوند تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے. اے خداوند تو ان کے گناہوں کو معاف کر، تمام خطاؤں کو معاف کر، تمام نافرمانیوں کو معاف کر، اور انہیں برکت بخش. اے خداوند فی الفور شفا تو نے دے دی. تیرا شکر یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے. آمین.